بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ میرے لیے کڑا امتحان تھا۔ وہ خوبصورت اور سبک اندام تھی۔ میرے ایک حریف کی عورت اور دوسرے کی داشتہ تھی۔ میں اسے لڑائی میں ہاتھ آیا ہوا مال تصور کر کے آسانی سے اس پر تصرف کر سکتا تھا۔ میں کوئی جنبش کیے بغیر اپنی جگہ پر جمع بیٹھا رہا۔ شیبہ نے میری خاموشی کو نیم رضامندی تصور کیا اور میری طرف جھک آئی اور جسموں کے اتصال کے دوران میں سرگوشیانہ آواز میں بولی، مہیش میری طرف دیکھو، میں اکیلی اور پیاسی عورت ہوں، مجھے اپنائیت کے ساتھ اپنے بازوؤں میں لے لو۔ اس وقت میں محبت کے دو بولوں کے لیے ترس رہی ہوں۔ میرے وجود میں بھڑکی ہوئی تنہائی کی آگ کو بجھا کر میرا دل ٹھنڈا کر دو۔ مجھے یقین آ جائے گا کہ اس برے وقت میں تنہا نہیں ہوں، تم میرے ساتھ ہو۔ میں نے ایک ہلکی سی پھریری لے کر اپنی جگہ چھوڑ دی۔ وہ دشمن کی عورت ضرور تھی، لیکن میں اپنے دشمن کا جھوٹا کھانے کا عادی نہیں تھا۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے اسے سمجھایا، یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے۔ کیا پتا کہ پکڑا جانے والا گورا پولیس والوں کو تمہارے گھر کے بارے میں بتا دے اور وہ کسی وقت یہاں پہنچ جائیں۔ ایسے وقت پر میرا یہاں موجود ہونا مناسب نہیں ہوگا۔ تمہارے ساتھ میں بھی مصیبت میں گر جاؤں گا اور کوئی ہماری مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ پولیس کے ذکر پر اس کے ذہن پر چھایا ہوا خوف تازہ ہو گیا۔ میری دلیل وزنی تھی، بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور اس کے سر پر سوار ہونے والا خمار یک لخت اتر گیا۔ تمہاری موجودگی میں یہ سب بھول بیٹھی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر صوفے سے اٹھ گئی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، ہمیں اپنی دوستی بڑھانے کے لیے کسی بھلے وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ یہ بتاؤ کہ سنیل گھر آئے یا اس کا فون آئے تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے اسے اپنا موبائل فون نمبر لکھوا دیا۔ اس نمبر پر مجھے خبر دے دینا، میں آ کر اسے سمجھاؤں گا۔ اب صوبراج کا وقت پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سنیل کو اس سے ڈوبتے ہوئے جہاز سے اتر آنا چاہیے، ورنہ وہ بھی اس کے ساتھ غرق ہو جائے گا۔ وہ یکایک کسی جونک کی طرح میرے سینے سے لپٹ گئی۔ میں نے آہستگی سے اسے اپنے بدن سے الگ کیا اور الوداعی انداز میں ہاتھ لہرا کر گھر سے نکاس کے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ سنیل کے گھر کا رخ کرتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ اس کی بیوی سے کچھ اگلوانے کے لیے مجھے خاصے پاپڑ بیلنا پڑیں گے، لیکن وہ مرحلہ میری توقع سے کہیں زیادہ آسان ثابت ہوا تھا۔ عملی طور پر شیبہ کیسی بھی عورت رہی ہو، ذہنی طور پر وہ بے راہ روی کا شکار تھی۔ اپنے گھر کی تنہائی میں آئے ہوئے ایک مرد کی باتوں کے جال میں آسانی سے پھنستی چلی گئی۔ میں دل ہی دل میں دعا گو تھا کہ وہ سنیل اور صوبراج کو میرے بارے میں کچھ نہ بتائے اور ان کے بارے میں خاموشی سے مجھے خبر دے دے تو ان دونوں کا قصہ آسانی سے نمٹ سکتا تھا۔ اس سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے اس کی کسی بات کو ضرورت سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، لیکن اس کا پیش کیا ہوا یہ نکتہ میرے ذہن کے کسی خانے میں جم گیا تھا کہ وہ دونوں زخمی تھے، خون بہہ جانے کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے اور انہیں آرام کی ضرورت تھی۔ ان کے لیے راج محل ہی سب سے بہتر ٹھکانہ ثابت ہو سکتا تھا۔ سنیل کے گھر سے راج محل زیادہ دور نہیں تھا۔ اس راستے پر گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے ذریعے اپنے ملازمین میں نک کے وفادار مخبروں کی موجودگی کی اطلاع مل جانے کے بعد شاید صوبراج کھلے بندوں وہاں جانے کی ہمت نہ کر سکے، لیکن وہ عادی اور پرانا مجرم تھا۔ اس نے کئی برس پہلے پرانی عمارت کو گرا کر راج محل کو از سر نو تعمیر کرایا تھا۔ نئی عمارت بنواتے ہوئے اس نے کہیں نہ کہیں ایسا خفیہ راستہ ضرور رکھا ہوگا جس کے ذریعے پوری رازداری کے ساتھ اپنے گھر کے کسی اہم اور خاص حصے میں آمد و رفت کا سلسلہ جاری رکھ سکے۔ اگر راج محل میں آمد و رفت کے لیے ایسا کوئی خفیہ راستہ موجود تھا تو پھر شیبہ کی رائے درست ہو سکتی تھی۔ اس وقت ان دونوں کو وہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں اپنے خیالات کی رو میں ڈوبا بے دھیانی سے گاڑی چلاتا رہا۔ ایک موڑ سے جو ہی راج محل کی عمارت میری نظروں میں آئی تو میں بری طرح چونک پڑا۔ راج محل کے دیو ہیکل آہنی پھاٹک غیر معمولی طور پر کھلے ہوئے تھے اور بیرونی سڑک تک لوگوں کا ایک حیران و پریشان مجمع نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنی گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ قریب پہنچنے پر مجھے راج محل کے احاطے میں سبز رنگ کی سرکاری نمبر پلیٹوں والی کئی گاڑیاں
گاڑیاں نظر آئیں تو فوری طور پر میرا خیال جلال کی طرف گیا تھا۔ اس روز جلال سے میری بات نہیں ہوئی تھی، مگر مجھے معلوم تھا کہ وہ اس وقت بھی کراچی میں موجود تھا۔ تازہ ترین اخباری اطلاعات اس بات کا مظہر تھیں کہ سر توڑ کوششوں کے بعد آخر کار جلال کو کامیابی نصیب ہوئی تھی۔ سوبراج کے اثر و رسوخ کے مقابلے میں قانون بالادست رہا تھا اور رات گئے سوبراج سے ساری مراعات واپس لے لی گئی تھی۔ جب تک سوبراج ایک مراعات یافتہ سیاستدان کے معزز رتبے پر فائز رہا، جلال اس سے دور رہ کر دل ہی دل میں اڑتا اور بل کھاتا رہا۔ جو ہی سوبراج کے سر سے تحفظ کا سایہ اٹھا، جلال نے شاید اپنے پورے قانونی جاہو جلال کے ساتھ سوبراج کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا تھا۔ میری گاڑی پر غیر سرکاری نمبر پلیٹ تھی۔ راج محل کے فاٹک پر موجود لوگوں نے ہیجان زدہ اشاروں اور آوازوں کے ذریعے مجھے باہر روکنے کی کوششیں کی، لیکن میں ان کے درمیان سے راستہ بنا کر گاڑی کو اندر احاطے میں لیتا چلا گیا۔ گاڑی روکتے ہی میرے نتھنوں میں پیٹرول کی بہت تیز بو آئی تھی۔ لمحہ بھر کے لیے میں گھبرا گیا کہ میری گاڑی کی پیٹرول کی لائن کہاں سے لیک ہو گئی ہے۔ گاڑی سے نیچے قدم رکھتے ہی میری وہ پریشانی دور ہو گئی۔ اس وقت راج محل کی پوری فضا میں وہ تیز بو رچی ہوئی تھی۔ میں نے گاڑی چھوڑنے تک یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ 2 سرکاری گاڑیوں میں مسلح اور سادہ پوش سرکاری اہلکاروں کی ایک معقول تعداد راج محل میں وارد ہو چکی تھی۔ گھبرائے ہوئے اور خوفزدہ لوگوں کا مجمع اس عمارت کے ملازمین پر مشتمل تھا۔ ان سب کی پرتشویش نگاہیں اس پرشکوہ عمارت پر جمی ہوئی تھیں جس میں ان کے شب و روز گزرتے رہے تھے۔ پھر مجھے جلال بھی نظر آ گیا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں ایک میگا فون لیے اپنے ہتھیار بند محافظوں کے گھیرے میں کھڑا ہوا تھا۔ اس کے قریب 1-2 ایسے پریشان حال افراد بھی نظر آ رہے تھے جو راج محل کے پرانے ملازم ہو سکتے تھے۔ جلال نے گاڑی کے انجن کے دھیمے شور اور ہٹو بچو رکو کی آوازوں پر چونک کر میری طرف دیکھا تھا۔ میرے اترنے کے بعد اس نے گرم جوشی سے میری طرف ہاتھ لہرایا، پھر میگا فون اپنے دانے کے قریب لا کر راج محل کی عمارت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سوبراج، اب بھی وقت ہے۔ اگلے ہی لمحے فضا میں جلال کی بھاری اور تحکم امیز آواز گونجنے لگی۔ خود کو قانون کے حوالے کر دو، ابھی تم ملزم ہو، تم کو اپنے دفاع کا پورا موقع دیا جائے گا۔ گھٹیا حرکتیں کر کے تم مجرم بن رہے ہو، تم زبردستی پکڑے گئے تو تمہیں روئے زمین پر کہیں امان نہیں ملے گی۔ قانون میری ٹھوکر میں ہے۔ دوسری طرف سے سوبراج کی حقارت زدہ آواز گونجی۔ شاید وہ بھی میگا فون استعمال کر رہا تھا۔ قانون بنانے والے پر تم 2 ٹکے کے سرکاری ملازم قانون لاگو کرنے چلے ہو۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اپنی جگہ سے آگے نہ بڑھنا۔ میری پوری حویلی پیٹرول میں نہا چکی ہے۔ ایک دیا سلائی کے جلتے ہی یہ سب آگ میں گر جائے گا۔ تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آ سکے گا۔ یہ نہ بھولو کہ اپنی لگائی ہوئی آگ میں تم خود بھی جل مرو گے۔ جلال نے اسے ڈرایا۔ راج محل کے چاروں طرف مسلح آدمی پھیلے ہوئے ہیں، تم بچ کر نہیں نکل سکو گے۔ شرافت سے گرفتاری دے دو، میں مکھن سے بال کی طرح نکل جاؤں گا اور تم سب دیکھتے رہ جاؤ گے۔ سوبراج کی آواز تکبر آمیز ہو گئی۔ میرے ملازموں سے پوچھ لو گے، کیا کسی نے مجھے راج محل میں آتے ہوئے دیکھا تھا؟ جو لوگ بڑا شکار کھیلتے ہیں وہ اپنی واپسی کے 10 راستے کھلے رکھتے ہیں۔ تم کو پتہ ہی نہیں چل سکے گا کہ میں کب اور کہاں سے نکل گیا۔ تم مر کر بھی مجھے نہیں پکڑ سکتے۔ میں جلال کے قریب جا کر رک گیا۔ وہ خاصا فکر مند اور پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی چھوٹی چھوٹی بوندیں چمک رہی تھیں۔ وہ یہاں کب آیا تھا؟ جلال نے سوبراج کے ایک نوکر سے قہربار آواز میں پوچھا۔ صاحب، ہمیں نہیں پتا۔ اس نے اپنے سر کو نفی میں جنبش دیتے ہوئے گگیا کر کہا، میں تو شروع سے آپ سے کہہ رہا تھا کہ راج صاحب ایئرپورٹ سے گھر کی طرف نہیں آئے۔ ہم سب کل سے ان کا انتظار کر رہے تھے، پتہ نہیں وہ کب اور کہاں سے اندر پہنچ گئے۔ جلال نے غصے میں اس کے منہ پر الٹے ہاتھ کا تھپڑ رسید کیا اور وہ چیخ مار کر لڑکھڑاتا ہوا دور جا گرا۔ میں ترحم امیز نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ میرے ساتھ آؤ، میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا اور وہ راج محل کے دوسرے نوکروں کو غصیلی نظروں سے گھورتا ہوا میرے ساتھ ہو لیا۔ فضا میں لمحہ بے لمحہ پیٹرول کی بو بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ پہلے سے پھیلائے ہوئے پیٹرول کی تیز خوشبو کا نتیجہ تھا یا سوبراج باقیہ حویلی میں مزید پیٹرول چھڑک رہا تھا۔
تم بلا وجہ ان ملازموں پر اپنا وقت برباد کر رہے ہو، یہ واقعی بے خبر ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ کسی خفیہ اور زیر زمین راستے سے اندر پہنچا ہوگا۔ وہ دونوں زخمی ہیں، انہیں آرام کی ضرورت تھی، وہ مجبور ہو کر خاموشی سے یہاں آئے ہیں۔ مجھے اول خان سے تمہاری رات کی کارگزاری کا علم ہو چکا ہے۔ دیر ہو جانے کی وجہ سے یہ خبر اخباروں کی زینت نہیں بن سکی، لیکن بات ہر طرف پھیل چکی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ مراد ختم ہو جانے کے ساتھ سوبراج کا برم توڑنا بھی ضروری ہو گیا ہے۔ صبح 7 بجے سنیل اور سوبراج کی گرفتاری کے وارنٹ مجھے مل گئے تھے۔ وہ چوکنے انداز میں اپنے گرد و پیش میں نظریں دوڑاتے ہوئے بتانے لگا، مجھے رائی کے برابر بھی شبہ نہیں تھا کہ وہ راج محل میں آ چکا ہوگا۔ میں چند گاڑیوں میں اپنے اسٹاف کے ساتھ تھوڑی دیر پہلے یہاں پہنچا ہوں۔ میری کل نفری یہی ہے جو احاطے میں تمہیں میرے آس پاس نظر آ رہی ہے، لیکن تم تو اسے دھمکی دے رہے تھے کہ اس وقت پورا راج محل محاصرے کی حالت میں ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر حیرت سے پوچھا، اس کی یہاں موجودگی کے انکشاف کے بعد اس حکمت عملی کا اپنانا ضروری ہو گیا تھا، ورنہ باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دھمکی نے اس کا حوصلہ توڑ ضرور دیا ہوگا۔ صورتحال بہت گمبھیر ہے، میں نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ وہ اپنے نوکروں کی نظروں سے بچ کر گھر میں چھپا ہوا تھا، تو یکا یک یہ محاذ آرائی کی صورتحال کیسے پیدا ہو گئی؟ میرا خیال ہے کہ ہم سے ایک بہت باریک تکنیکی غلطی ہو گئی۔ وہ دھیرے سے بولا، ایسے معاملات میں یہی ہوتا ہے کہ بر وقت کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، سب کچھ واضح ہوتا ہے تو پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ مجھے یہ بات پہلے یاد آ گئی ہوتی تو ہم آسانی سے ان دونوں کو پکڑ سکتے تھے، پتہ تو چلے کہ وہ تکنیکی غلطی کیا تھی۔ میں نے کہا، میں نے کل دن بھر راج محل کی نگرانی کی تھی، اور شاید میں نے تمہیں بتایا کہ کل دن بھر راج محل کا پھاٹک اور دروازہ بند رہا۔ چڑیا کا بچہ بھی اندر گیا نہ باہر آیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اندر والوں کو سانپ سونگ گیا ہو اور وہ اپنی چار دیواری میں محصور ہو کر بیٹھ گئے ہوں۔ ہاں، یہ بات تم نے بتائی تھی، میں نے سر ہلا کر جلدی سے اقرار کیا۔ میں اس کی زبان سے اگلی بات سننے کے لیے بے چین تھا۔ میں نے گاڑی باہر چھوڑ کر خاموشی سے اندر داخل ہونے کے بجائے گاڑیوں میں سوار ہو کر پورے تم تراغ سے راج محل میں گھسنے کا فیصلہ کیا تھا، تاکہ یہاں کے مکینوں کے حوصلے توڑ کر انہیں ہراساں کیا جا سکے۔ سرکاری نمبروں والی گاڑیوں کے سامنے گارڈز بے بس تھے، انہوں نے ہمارے لیے پھاٹک کھول دیا، اور شاید یہی سب سے بڑی غلطی تھی۔ پھاٹک کھلتے ہی سوبراج کو کسی نہ کسی طرح مشتبہ افراد کی آمد کی اطلاع مل گئی۔ ہمارے رکتے ہی اس نے میگا فون پر للکارنا شروع کر دیا۔ اسی کے ساتھ فضا میں پٹرول کی بو پھیلنے لگی۔ اس نے کچھ دیر بعد انکشاف کیا کہ وہ اپنے اہم کمروں میں پٹرول چھڑک چکا ہے۔ کسی نے زبردستی اندر پہنچنے کی کوشش کی تو وہ آگ لگا دے گا۔ یہی ہوا ہوگا، شاید پھاٹک سے منسلک کوئی سوئچ اس کے کمرے میں کوئی بلب یا گھنٹی وغیرہ آن کر دیتا ہوگا، جس سے اسے پتا چل گیا کہ اس کی اجازت کے بغیر پھاٹک کھولا گیا ہے۔ شاید ویرا نے بتایا تھا کہ راج محل میں اندر والوں کی اجازت کے بغیر پھاٹک نہیں کھولا جاتا۔ یہ اتنی باریک سی بات تھی کہ پہلے سے اس طرف دھیان جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ غلطی ہو گئی، اب اس پر سر کھپانا بے سود ہے۔ بات ٹل گئی ہے، وہ عمارت کو ضرور آگ لگائے گا تاکہ اندر کے ریکارڈ سے اس کے خلاف کوئی ثبوت کسی کے ہاتھ نہ آ سکے۔ میں نے تفکر امیز لہجے میں کہا، آگ لگانے سے پہلے وہ کچھ اہم دستاویزات یا نقدی وغیرہ اپنے ساتھ لے جانے کے لیے نکال رہا ہوگا۔ مجھے یہ اندازہ بھی ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اندر گھسنا اپنی جان پر کھیلنے کے مترادف ہوگا۔ پیٹرول کی تیز بو بتا رہی ہے کہ اندر اس آتش گیر سیال کا خاصا ذخیرہ موجود تھا۔ آگ کی تباہ کاری کو قابو میں رکھنے کے لیے کم از کم فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو ضرور طلب کر لینا چاہیے۔ آگ لگاتے ہی وہ فرار کی راہ اختیار کرے گا۔ میں فون کر چکا ہوں، مقامی فائر اسٹیشن کی ایک گاڑی کا انجن کھلا ہوا ہے، دوسری خراب ہے۔ اب کہیں اور سے گاڑیاں آ رہی ہوں گی۔ میں حیران ہوں کہ اس نے آتشی اسلحہ کیوں استعمال نہیں کیا۔ وہ بہت چالاک ہے، فائرنگ سے وہ 2 آدمی اتنی بڑی عمارت کا دفاع نہیں کر سکتے تھے۔ کہیں نہ کہیں سے میرے آدمی اندر گھسنے میں کامیاب ہو جاتے۔ اس نے پہلے سے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق ہولناک
خطرناک آتش زنی کا ہوا کھڑا کیا ہے۔ یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس خبیث نے شیطانی دماغ پایا ہے۔ وہ اس وقت ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو اسے دوبارہ پکڑنا مشکل ہو جائے گا۔ اس نے دھمکیوں کے آغاز میں اپنے نوکروں کو عمارت سے نکل جانے کا حکم دیا تھا۔ آگ میں جل مرنے کی دہشت سے وہ سب ایک دوسرے پر گرتے پڑتے باہر نکل آئے۔ تم خاموش کیوں ہو؟ اچانک میگا فون پر سوبراج کی بھاری اور وحشت زدہ آواز گونجی۔ تمہاری خاموشی سے مجھے کسی سازش کی بو آ رہی ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ مجھے اپنی چھت کے نیچے کہیں کوئی سایہ بھی نظر آیا تو میں اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو پھونک دوں گا۔ فضا میں دور سے فائر انجنوں کے دل اڑا دینے والے سائرنوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ آوازیں بتدریج بلند اور واضح ہوتی جا رہی تھیں۔ تم جو چاہو کر لو، اب تباہی تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ مرد کے بچے ہو تو راج محل کی چتا سے باہر آ کر مقابلہ کرو، تمہیں قانون کی قوت کا اندازہ ہو جائے گا۔ فضا میں اس کا شیطانی قہقہہ گونجا۔ پھر اس نے کہا، تم بارود کے ڈھیر کو گھیرے کھڑے ہو، گولی چلتے ہی ہر طرف آگ پھیل جائے گی اور اس میں تم سب جل جاؤ گے۔ وہ بس لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوا تھا، پھر زہریلی آواز میں بولنے لگا، تم متعصب اور کمینے لوگ ہو۔ اپنے قنوتی معاشرے میں ایک ہندو کو پھلتے پھولتے نہیں دیکھ سکے۔ میں تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہوں لیکن تم کو دیکھ چکا ہوں۔ تمہاری سرکاری گاڑیاں بتا رہی ہیں کہ تم مجھ سے وہ عزت اور اعزاز چھین چکے ہو جو میں نے اپنی دن رات کی محنت سے حاصل کیا تھا۔ تم جیسے بدماش اور غدار کا کوئی دین دھرم نہیں ہوتا۔ تم ہندو ہو نہ مسلمان، اپنی بے گناہی کے دعوے دار ہو تو کھلی عدالت کا سامنا کرنے سے کیوں ڈر رہے ہو؟ سامنے کیوں نہیں آتے؟ ان دونوں کے درمیان میگا فون پر باتیں ہوتی رہیں۔ اس اثناء میں نہایت خاموشی اور تیز رفتاری سے پولیس والوں کی باوردی مسلح نفری سے بری ہوئی دو موبائل دندناتی ہوئی راج محل کے احاطے میں گھس آئیں۔ دونوں گاڑیوں سے چاقو چوبند سپاہی اتر کر ہر طرف پھیلنے لگے۔ ان کی سربراہی ایک سب انسپیکٹر کر رہا تھا۔ جلال اپنے محکمے کا سینئر افسر تھا، اسے ان معاملات میں دخل انداز ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ شاید اس نے کسی مرحلے پر پولیس اسٹیشن فون کر کے اپنا فرض پورا کر دیا تھا۔ اب انسپیکٹر اپنی گاڑی سے اترتے ہی آئی بی کے وفاقی اہلکاروں کو سلیوٹ کیا تھا۔ شاید اس نے ان میں سے کسی کو پہچان لیا تھا۔ جلال کے ماتحت نے سب انسپیکٹر کے ساتھ مختصر سے رسمی مذاکرات کیے۔ صورتحال سے واقف ہوتے ہی سب انسپیکٹر نے اپنے عملے کو ہدایت دی اور پولیس والے تقریباً دوڑتے ہوئے اس احاطے سے نکلتے چلے گئے۔ میرے لیے یہ اندازہ کرنا دشوار نہیں تھا کہ پولیس والوں کی اضافی نفری آ جانے کے بعد آئی بی والے عملی طور پر راج محل کا محاصرہ کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ جب سے میں نے راج محل کی حدود میں قدم رکھا تھا، میں نے سوبراج کی زبان سے ایک بار بھی یہ دھمکی نہیں سنی تھی کہ وہ معاشرے کا ایک مراعات یافتہ شہری تھا اور کسی بھی مروجہ قانون کے تحت اس پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا تھا۔ اس نقطے پر غور کر کے میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اخبارات کے ذریعے مراعات کی سلبی سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اس کی رہی سہی خوش فہمی سرکاری گاڑیوں اور پھر پولیس موبائلز کی آمد نے دور کر دی تھی۔ اس کے گھر کی حفاظت پر مامور پولیس والے بھی اپنے پیٹی بند بھائیوں کے ساتھ مل کر راج محل کا بیرونی محاصرہ کرنے کے لیے باہر جا چکے تھے۔ پھر سائرن بجاتے ہوئے دو فائر انجن بھی وہاں آ گئے۔ راج محل کا احاطہ اتنا وسیع تھا کہ اتنی گاڑیوں کی آمد کے باوجود وہاں جگہ کی قلت کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ سرخ رنگ کے دھمکتے ہوئے فائر انجنوں پر سوار ہو کر شہر بھر کی مسیحائی کرنے والے فائر مین عام طور پر کثیف دھوئیں کے بادل یا آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے دیکھ کر اپنی منزل کا تعین کرتے ہیں۔ راج محل میں آتش زنی کی تیاریاں مکمل تھیں لیکن ان میں سے کوئی علامت موجود نہیں تھی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ فائر بریگیڈ کا عملہ اس کے باوجود صحیح مقام پر پہنچ گیا تھا۔ ان لوگوں نے آتے ہی فائر پروف کینوس کے لمبے لمبے سفید پائپ کھول کر تیزی سے فرش پر پھیلانے شروع کر دیے تھے۔ وہ سما بہت وحشت ناک اور خوف آور تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس لڑائی کے کسی مرحلے پر سوبراج اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دے گا۔ سوبراج، حماقت مت کرو، راج محل میں بھڑکنے والی آگ میں تمہارے بیشتر اثاثے جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ جلال مضطربانہ آواز میں بے بسی کے ساتھ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جذباتی اور احمقانہ فیصلہ مت کرو، یہ آگ تمہارے خاندان کو تباہ و برباد کر دے گی۔ سب مل کر
تمہیں کوسیں گے کہ تم نے ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ میں اپنا سب کچھ پھونک کر تمہارا مقابلہ کروں گا، تمہاری یہ دھمکیاں کچھ بھی نہیں کر سکیں گی۔ اس بار سوبراج کی آواز قدرے برائی ہوئی تھی۔ میں نے سمجھ لیا کہ فیصلہ کن گھڑی آ گئی تھی۔ چند ثانیوں کے لیے فضا پر گہرا سکوت طاری رہا۔ جو بات میں نے سمجھ لی تھی وہ دوسروں کی سمجھ میں بھی آ گئی تھی۔ احاطے میں موجود ہر شخص دام بخود تھا اور کچھ ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ چند اصحاب شکل لمحے دھیرے دھیرے گزرنے لگے۔ شاید وہ اپنے لیے کوئی محفوظ جگہ تلاش کر رہا تھا جہاں سے وہ اپنے گھر کو آگ لگا سکے۔ اچانک بگ کی ایک گھٹی گھٹی اور ہولناک آواز کے ساتھ راج محل کی کھڑکیوں اور دروازوں سے آتشی شعلے بڑے ناگوں کی طرح لہراتے ہوئی زندہ زبانوں کی طرح باہر لپک پڑے۔ تیز آوازوں کے ساتھ آگ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی تھی۔ آگ بجھانے والی گاڑیوں کے پمپ چل پڑے اور بال کھائے ہوئے پائپوں سے پانی کی موٹی داریں جلتی ہوئی عمارت پر پڑنے لگیں۔ وہ آگ اتنی شدید تھی کہ اس کی تپش میں ہمارے لیے احاطے میں ٹھہرنا دشوار ہو گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے احاطہ خالی ہو گیا۔ بس آگ بجھانے والا عملہ بے بسی کے ساتھ اس خوفناک آگ سے لڑتا رہ گیا۔ کھڑکیوں وغیرہ سے شعلے گزوں دور تک لپک رہے تھے۔ پھر ان شعلوں کے ساتھ عمارت سے کثیف دھوئیں کے گہرے بادل بھی امڑنے لگے۔ پانی کی موٹی موٹی اور تیز داریں پڑنے کے باوجود آگ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ آئی بی والوں نے اپنی گاڑیاں باہر نکالی، پولیس والوں نے اپنی موبائلز بچانے میں صورت دکھائی۔ میری گاڑی جلال کے ایک آدمی نے باہر نکال لی۔ سوبراج کی کئی نئی نویلی اور بیش قیمت گاڑیاں جہاں تھی وہیں کھڑی رہیں۔ ان کو بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ گاڑیاں جلتی ہوئی عمارت سے اتنے قریب تھیں کہ کسی بھی لمحے شعلوں کی لپیٹ میں آ سکتی تھی۔ ان میں آگ لگنے کے بعد پٹرول کی ٹینکیاں بموں کی طرح دھماکوں سے پھٹتی اور پھر ہر طرف آگ ہی آگ پھیل جاتی۔ آؤ، جلال نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر اداسی سے کہا، اب یہاں کچھ نہیں رہا۔ میں نے مایوس اور بے بسی سے جلتے ہوئے راج محل کی طرف دیکھا اور بوجھل قدموں سے اس کے ساتھ ہو لیا۔ راج محل ایک عمارت نہیں، پوری ایک کہانی تھی۔ سوبراج نے اپنی زندگی کے قیمتی سالوں میں نہ جانے کیسی کیسی ریاکاریاں اور غداریاں کر کے بڑے ارمانوں کے ساتھ راج محل بنوایا تھا۔ پھر اس کے ایک ایک گوشے کی آرائش کی تھی۔ اس نے اپنے جوڑ توڑ اور شعبدے بازی سے ایک مقام حاصل کیا تھا، لیکن راج محل کے حوالے سے بھی اس کی ایک خاموش خاص شہرت تھی۔ اس گھر سے نہ جانے کتنے خاندانوں کے چولہے جل رہے تھے۔ اسے نہ جانے کیا سوجی تھی کہ اس نے پل بھر میں برسوں کی اس محنت کو آگ لگا کر برباد کر دیا تھا۔ میرے لیے سوبراج کا وہ قدم بہت حیرت ناک ثابت ہوا تھا۔ مجھے کچھ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ 24 گھنٹوں سے بھی کم مدت میں اپنے اوپر ہونے والے 2 ناکام حملوں میں اس نے موت کو بہت قریب سے دیکھ لیا تھا، جس کے نتیجے میں اس پر شدید ترین مایوسی کا دورہ پڑا اور اس نے اسی کیفیت میں اپنا سب کچھ پھونک کر رکھ دیا۔ راج محل سے آگ اور دھوئیں کے کثیف مرغولے بلند ہونے کے بعد قرب و جوار سے بہت سے تماشائی وہاں آنا شروع ہو گئے تھے۔ سب کی حسرت زدہ نظریں ان بے رحم شعلوں پر جمی ہوئی تھیں جو تیزی سے سب کچھ چاٹتے جا رہے تھے۔ جلال نے راستے میں رک کر اپنے ایک آدمی سے مختصر سی گفتگو کی اور دوبارہ میرے ساتھ آ ملا۔ جب تک سوبراج اپنے گھر میں موجود تھا ہم سب اسے گھیر کر پکڑنے کی فکر میں لگے ہوئے تھے۔ کچھ نہ کرنے کے باوجود ہر شخص اپنی جگہ پر مصروف تھا، لیکن وہاں آگ لگنے کے بعد یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سارے کام یک لخت ختم ہو گئے ہوں۔ میں نے جلال اور سوبراج کے درمیان ہونے والی گفتگو کا خاصا حصہ اپنے کانوں سے سنا تھا اور مجھے اس بارے میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا کہ سوبراج نے اپنے محفوظ فرار کے متعلق کوئی بے بنیاد دعویٰ نہیں کیا تھا۔ وہ زخمی حالت میں جس رازداری کے ساتھ اپنے گھر پہنچا تھا، اسی رازداری کے ساتھ وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ اس کے بارے میں کہیں سے کسی امید افزا خبر کی آمد کی توقع بے سود تھی۔ راج محل کے محاصرے کے لیے جانے والے پولیس والے اس کی راہ روک سکتے تھے، نہ اس کی گرد پا سکتے تھے۔ وہ ان کے قدموں کے نیچے بنی ہوئی کسی سرنگ سے نکل کر دور کسی محفوظ علاقے کی طرف چلا گیا ہوگا۔ جلال نے کسی سرکاری گاڑی میں سفر کرنے کے بجائے میرے ساتھ سفر کرنے کو ترجیح دی تھی۔ میں نے انجن سٹارٹ کر کے دھیمی رفتار سے تماشائیوں کی بھیڑ میں سے گاڑی گزاری اور تیزی سے گلشن اقبال کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ دن کا وقت تھا، اس لیے دور سے راج محل کے شعلے نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن ایک موڑ گھومتے ہوئے میں نے اس حویلی پر سیاہ رنگ کے محیب بادل چھائے ہوئے دیکھے جن میں لمحہ بے لمحہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں اب
ابھی تک پریشان ہوں کہ شوبراج کب اور کیسے راج محل میں پہنچ گیا۔ کچھ دیر کے بعد جلال نے مایوسانہ آواز سے سکوت توڑا۔ بینکاک سے اس کی واپسی کے بعد کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ میری اس سے فون پر بات ضرور ہوئی مگر وہ مسلسل رپوش ہے۔ میں ابھی سنیل کی بیوی سے مل کر راج محل کی طرف آیا تھا۔ وہ میری بات کاٹ کر حیرت سے بولا، رات کو تم نے اس کے گھر کے باہر نک کے 2 آدمیوں سے مقابلہ کیا اور آج اس سے مل بھی آئے؟ اس نے بتایا کہ دونوں بری طرح زخمی تھے۔ سنیل کو 3 گولیاں لگی تھیں۔ شوبراج خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ نکاحت سے اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ یہ تفصیلات پہلی مرتبہ سامنے آئی ہیں۔ وہ اتنے برے حال میں ہیں تو ان دونوں کو اب مر ہی جانا چاہیے۔ جلال کی دلی آرزو اس کی زبان پر آ گئی۔ شیبا نے خیال ظاہر کیا تھا کہ وہ دونوں آرام کرنے کی غرض سے راج محل گئے ہوں گے۔ میں اس کی تھیوری پر غور کرتا ہوا راج محل کی طرف چل پڑا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ کھلے بندوں ادھر کا رخ نہیں کر سکیں گے۔ پھر مجھے کسی خفیہ راستے کا خیال آیا تھا اور وہی درست ثابت ہوا۔ کیا شیبا سنیل کی بیوی کا نام ہے؟ میں نے سارے اسبات میں ہلا دیا۔ اس چکر میں بظاہر شیبا کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ سنیل نے اس کے حسن و شباب کو اپنی ترقی کا زینہ بنایا ہوا تھا۔ شوبراج کے لیے وہ استنجے کے ڈیلے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ اس کی طبیعت اپنے رنگ پر آتی تھی تو وہ عیاشی کے لیے شیبا کو اپنے عشرت قدم پر بلوا لیتا تھا اور اس کے ساتھ کچھ رنگین وقت گزارنے کے بعد اس کی مٹھی گرم کر کے اسے واپس بھیج دیتا تھا۔ لیکن جلال کے لیے اس کا ذکر بہت اہم ثابت ہوا۔ شوبراج کی حالت اور کیفیت کے بارے میں وہ اکلوتی گواہ تھی۔ اس نے قاتلانہ حملے کے بعد ان دونوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، چھپ کر ان کی باتیں سننے کی کوشش کی تھی اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ میری باتوں میں آ گئی تھی۔ جلال مجھ سے کرید کر شیبا کے بارے میں سوالات کرتا رہا۔ اس تذکرے کے بعد اس کی مایوسی یکایک دور ہو گئی تھی۔ مجھے جو کچھ معلوم تھا وہ میں اس کے سامنے بلا کم و کاست دہراتا چلا گیا۔ گفتگو آگے بڑھنے کے ساتھ جلال کی دلچسپی بتدریج بڑھتی جا رہی تھی۔ انہی باتوں میں ہم گھر پہنچ گئے۔ میں نے جلال کو مدد دینے کے خیال سے وہ باتیں بھی اس کے سامنے دہرا دیں جن کا تعلق صرف میری اور شیبا کی ذات سے تھا۔ گھر پر اول خان بھی موجود تھا۔ وہ فون پر ویرا سے یہ خبر سننے کے بعد مضطرب ہو گیا تھا کہ اس سے بات کرنے کے بعد میں اکیلا سنیل کی بیوی سے ملنے چلا گیا تھا۔ وہ بے چین ہو کر سیدھا ہمارے گھر دوڑا چلا آیا۔ تم نے غلطی کی، تم کو اکیلے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ اول خان نے مجھ سے رسمی علیق سلیق کرنے کے بعد ہلکے سے فہمائشی لہجے میں کہا، اکیلا ہونے کی وجہ سے ڈینی نے اس سے بہت سی باتیں کی ہیں۔ کوئی اور ساتھ ہوتا تو وہ عورت اتنی آسانی سے اس پر اعتماد نہ کرتی۔ بہت سی باتیں سرے سے ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ ڈینی نے اسے دانا بھی ڈال دیا ہے۔ جلال نے میری حمایت کی۔ اسے کیا دانا ڈال کر آئے ہو؟ ویرا نے پوچھا۔ پھر وہ غزالہ سے مخاطب ہو گئی، تم سن رہی ہو کہ جلال کیا کہہ رہا ہے؟ میں ان لوگوں کے آپس کے مذاق میں دخل نہیں دیتی۔ غزالہ نے مسکرا کر بے پرواہی سے جواب دیا اور میرا دل خوش کر دیا۔ پھر شاید تمہیں دانا ڈالنے کا مطلب بھی معلوم نہیں ہے۔ ڈینی نے اس عورت کو ورگلانے کی کوشش کی ہے، ویرا نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ پہلے ہی بگڑی ہوئی ہے، شوبراج سے ملتی رہی ہے، اسے مزید کیا ورگلایا جا سکتا ہے؟ ویرا کی کوشش کے باوجود غزالہ کے مسکراہٹ میں کوئی فرق نہیں آ سکا۔ ویری گڈ، جلال نے غزالہ کے جواب کو سراہا۔ اچھی بیویاں اپنے شوہروں پر اسی طرح اعتماد کرتی ہیں، بات بات پر ان پر شبہ نہیں کرتی۔ میرا خیال ہے کہ ہم سب بہک رہے ہیں، اول خان نے سب کو ٹوکا۔ سنیل کی بیوی سے ڈینی کی ملاقات کے معاملے پر گفتگو ہونی چاہیے۔ ضرور ہوگی، اس سے پہلے یہ سن لو کہ ہم دونوں ابھی راج محل سے آ رہے ہیں۔ شوبراج نے پٹرول چھڑک کر پوری عمارت کو آگ لگا دی ہے۔ جلال نے اچانک دھماکہ کر دیا۔ سب کے ہونٹوں سے بے ساختہ مختلف تحیر زدہ آوازیں آزاد ہو گئیں۔ وہ اس قدر بڑی خبر تھی کہ کوئی فوری طور پر اس انکشاف پر یقین نہیں کر سکا۔ یہ کیسے ہوا؟ تم دونوں ایک وقت میں وہاں کیسے جمع ہو گئے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے گھر کو کیسے آگ لگا سکتا ہے؟ وہ اچانک راج محل میں کیسے پہنچ گیا؟ ان چاروں نے بیک وقت الگ الگ سوال کیے تھے۔ اپنی جگہ پر ہر سوال اہم اور جامع تھا۔ جلال کے ہونٹوں پر گہری اور آسودہ مسکراہٹ پھیل گئی۔
دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔